آج ہم بنانے لگے ہیں بڑا مزیدار سا ریفریشنگ سا ربڑی دودھ، اور بالکل ہم اس کو تیار کریں گے ریسٹورنٹ سٹائل میں، اور اتنے آسان طریقے سے تیار کریں گے۔ نہ ہی اس کے اندر ہم نے کسی قسم کا کنڈینس ملک استعمال کرنا ہے، نہ ہی کسی قسم کا ہم نے اس کے اندر بلائی استعمال کرنی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کھویا اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور اتنے آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی۔ اس کا ٹیکسچر اور اس کی لک بالکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسی ہوگی۔ تو آئیے جلدی سے ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مہوش لائف سٹائل۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہاں پہ ہم نے 1 کپ کے قریب جو ہے نا خوبصورت سے پین میں چینی ایڈ کی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس کے اندر واٹر ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو کیرملائز کریں گے، یعنی کہ چینی کو ہم پگھلائیں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ اچھا سا گولڈن براؤن سا آ جائے۔ اور ایک آپ کو اور بات بتاتے چلوں کہ یہاں پہ جو دودھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ میں بلائی والا ایڈ نہیں کر رہی، نہ ہی کچا دودھ ہے، بالکل وہ دودھ بوائل ہوا ہے، اور اس کے اوپر سے ہم نے ملائی اتار لی تھی۔ اس کے بعد جو دودھ بچتا ہے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے۔ دودھ کو ہم یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ ایڈ کریں گے۔ تھوڑا سا دودھ میں نے پہلے ڈالا ہے، پھر ہم جو باقی دودھ ہوگا وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایڈ کریں گے۔ اور ادھر جو دودھ کا کلر ہوگا وہ بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے اس کے اندر کھویا ایڈ کیا ہوا ہے، یا ہلکی سی پتی ڈال کے اگر ہم چائے بنائیں تو اس کا کلر آتا ہے، تو اس کا کلر بھی سیم اسی طرح کا آئے گا کہ جیسے اس کے اندر ہلکی سی پتی ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا۔ چینی کو اگر ہم کیرملائز کر کے ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ تو آپ نے چینی جو ہے وہ اس طرح گٹلیاں سی بن جائے گی، چپک جائے گی ساتھ، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ جوں دودھ بوائل ہوگا تو یہ جو ہے چینی جو ہے میلٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ میں نے لائٹ آن کی ہوئی ہے، اس لیے اتنا کلر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو دودھ جو ہے وائٹ کلر کا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا کلر جو ہے وہ ہلکا سا جو براؤن کلر ہے وہ ایڈ ہے۔ تو اس کے اندر میں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا 1 پنچ کے قریب میں نے یہاں پہ اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کیا ہے، یلو۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو ایڈ کریں گے، اٹس ٹوٹلی آپشنل۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کو بالکل بھی ایڈ نہیں کیجیے گا۔ اس کو ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے کیا کیا ہے، اس کو 1 سے 2 ہم نے جسٹ بوائل دینے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا کارن فلور لینا ہے، 2 ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ میں نے کارن فلور ایڈ کیا ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے، اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو گٹلیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، اور پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ اچھا سا آ جائے۔ اگر یہاں تک آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ یہاں پر ہم نے ملک کو سکھانا نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ کارن فلاور اسی لیے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ جلدی سے تھک ہو جائے اور دودھ جو ہے وہ بالکل بھی کم نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکسچر آ رہا ہے، اسی طرح کا ہمیں ٹیکسچر چاہیے تھا۔ اب ہم نے 1-2 بوائل اس کا پھر سے آئے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے، اسٹوو کو آف کر دیں گے، اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کسی برتن وغیرہ میں پانی ڈال کے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکسچر آ گیا، اسی طرح کا ہمیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی برف ایڈ کی ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو کافی دیر کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ برف ایڈ کی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو تخم لنگا ہوتا ہے، بیزل سیڈ جنہیں کہتے ہیں ہم، اس کو 1 سے 1.5 گھنٹہ کے لیے آپ نے پانی میں بھگو کر رکھ دینی ہے۔ ان کا بہت فائدہ ہے ہماری باڈی میں، یہ پانی کی کمی کو ختم کرتے ہیں، اور ہماری اسکن کو بھی جو ہے نا وہ موئسچرائز رکھتے ہیں، اور ہماری اسکن اور ساتھ ہی معدے میں ہونے والی گرمی کو بھی ختم کرتا ہے تخم لنگا۔ تو ادھر میں نے ایڈ کیے ہیں ساتھ تھوڑے سے بادام، اگر آپ چاہیں تو ایڈ کریں، اٹس ٹوٹلی آپشنل، نہیں ہے تو آپ نہیں بھی ایڈ کریں گے تب بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ تو اب ہم نے کیا کیا ہے، خوبصورت سے گلاس لیے ہیں، اس کے اندر ہم ان کو ڈال لیں گے، اور سرو کرنے کے لیے دیکھیں اس کا ٹیکسچر چیک کریں اور اس کی لک چیک کریں، بالکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسی ہے، اور اتنا مزیدار بن کر تیار ہوئے ہیں۔ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ گرمیوں میں اس کو بار بار بنا کر تیار کریں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ جلدی سے بنا کر یہ تیار کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اندر ایڈ کرنا۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلوں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا تھا کارن فلور، اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہے فار ایگزامپل، یہاں سے بھی یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی گارنشنگ کے لیے ہم نے یہاں پہ لیے ہیں آلمنڈ، کٹ کر لیے تھے، ان کو ہم نے ایڈ کر لیا، اس سے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ ہے اس کی فائنل لک، ماشاءاللہ جتنے یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اتنا ہی اچھا اور مزیدار ان کا ٹیسٹ بھی ہے۔ آپ ضرور بنائیے گا، ٹرائی ضرور کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے آپ نے یہ ضرور بتانا ہے۔ اور خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں دیں، یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ اور دوسروں کو بھی ٹائم دیں اور خود کو بھی ٹائم دیں، اور اپنی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔